سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو کراچی کے حلقہ N249 میں انتخابی دنگل آج سجے گا۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پی ایس پی اور ایم کیو ایم میں کڑا مقابلہ ہے۔ اس وقت حلقے میں کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں۔ محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بتائے گا، صبح پولنگ ہوگی N249 میں، حلقے میں کیا صورتحال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ روز 12 بجتے ہی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو الیکشن مہم تھی وہ بند کر دی گئی تھی۔ آج جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ووٹرز کے آسانی کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں پورے حلقے میں۔ تمام سیاسی جماعتوں نے تمام ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے، ان کے آسانی کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ فیصل وابڈہ کی یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈہ کی یہ خالی نشست ہے، جس میں پاکستان کی جو تمام بڑی جو چھوٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہاں سے حصہ لیا ہے۔ صبح 8 بجتے ہی جو ووٹرز ہیں وہ اپنا یہاں سے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ 3,39,000 جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی کل تعداد ہے، جبکہ 276 پولنگ اسٹیشن یہاں پہ بنائے، جس میں سے 184 جو ہیں انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں، جبکہ 92 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ حساس قرار دیے گئے ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز جو پولنگ عملہ ہے ان کو تمام انتخابی جو سامان ہے وہ جو اس کی ترسیل کا جو عمل تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی نگرانی، سخت نگرانی میں انتخابی عملے کو پولنگ اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولنگ کا یہ عمل صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور حکومت نے آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے استعمال کی ٹھان لی۔ آج ایوان صدر میں اہم بیٹھک ہوگی۔ الیکشن کمیشن بھی ڈٹ گیا۔ ڈیٹا چوری اور نتائج میں تبدیلی سے متعلق خدشات ایک بار پھر حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیاسی منظر نامے پر ایک بار پھر الیکٹرانک ووٹنگ کی گونج۔ حکومت آئندہ انتخابات ہر صورت الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانا چاہتی ہے۔ حکومت کی خواہش اپنی جگہ، لیکن اپوزیشن ہی نہیں، الیکشن کمیشن بھی بارہا الیکٹرانک اور انٹرنیٹ ووٹنگ پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ اعتراضات کے باوجود حکومت پھر بھی الیکٹرانک ووٹنگ کا شور مچا رہی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن بیٹھے اور آگے بڑھے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنا عرصہ اپوزیشن کے جواب کا انتظار کرتے رہے، اور اگلا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکٹرانک ووٹنگ کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے آزما لی ہیں، دنیا میں ٹیسٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کبھی جو بھی الیکشن جیتے گا اس کو سارے کہیں گے جیتا ہے، اور جو ہارے گا وہ مان جائے گا ہار۔ آئندہ الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے قائم ذیلی کمیٹی کا اجلاس ایوان صدر میں بلایا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن حکام، چیئرمین نادرا سمیت HEC اور نسٹ کے حکام بھی شرکت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے DGIT الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ پر ایوان صدر میں بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں الیکشن کمیشن انٹرنیٹ ووٹنگ سے ڈیٹا چوری ہونے اور نتائج میں تبدیلی جیسے ممکنہ خدشات سے آگاہ کرے گا، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے تجرباتی استعمال اور پائلٹ پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم یقینی طور پر انتخابات کو شفاف بنانے کی کوشش ہے، لیکن اسے ہیک کیے جانے کا خدشہ بھی بہرے طور موجود ہے، جس سے پہلے سے دھاندلی کے الزامات کی زد میں رہنے والا انتخابی عمل مزید متنازع ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے، جہاں ان کے VIP پروٹوکول کی وجہ سے سڑکیں بند رہیں۔ وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر 35 سے زائد گاڑیوں کا پروٹوکول تھا اور شہر کی مین شاہراہ زرغون روڈ کئی گھنٹوں تک بلاک رہی۔ ویکسین لگوائیں، خود محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ نئی برطانوی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کرونا ویکسین کی ایک ہی خوراک سے وائرس منتقلی کا امکان نصف ہو جاتا ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ نے تحقیق کے نتائج کو شاندار خبر قرار دیا۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جنہیں فائزر یا ایسٹرازینیکا ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی تھی اور جو ویکسین لگنے کے 3 ہفتے بعد انفیکشن سے متاثر ہوئے، ان میں 38 سے 49% سے وائرس منتقلی کا امکان کم تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف تحفظ ویکسینیشن کے 14 دن کے بعد دیکھا گیا۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور ANP کی PDM میں واپسی کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کی PDM میں واپسی پر نون لیگ کی حمایت پر مبنی خبریں بے بنیاد ہیں۔ نون لیگ نے دونوں جماعتوں کی واپسی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے مشروط کیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائے گا اس سلسلے میں نون لیگی ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور ANP کی دوبارہ PDM میں شمولیت کے حوالے سے جو نون لیگ کی جو حمایت کی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے اصولی موقف پر جو ہے وہ قائم ہیں۔ نون لیگ نے دونوں جماعتوں کی واپسی کو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر سے مشروط کر دیا ہے۔
پیپلز پارٹی کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیے بغیر پی ڈی ایم میں واپسی کی کوئی تجویز اس وقت زیر غور نہیں ہے. جب تک باپ کی حمایت سے قابض اپوزیشن لیڈر کو واپس نہیں لیا جائے گا، نون لیگ حامی نہیں ہوگی اور پی ڈی ایم کے پہلے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے، پھر دونوں جماعتوں کو واپس اتحاد میں شامل کیا جائے. نون لیگ کا یہ موقف ہے اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس موقف سے مولانا فضل الرحمان کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے جاری مثبت بیان کا خیر مقدم کیا ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے لکھا کہ ایران ہمارا ہمسایہ جبکہ سعودی عرب انتہائی قریبی دوست ہے. سعودی عرب کی جانب سے اٹھایا گیا یہ اقدام مسلم امہ کو مضبوط کرنے کا باعث بنے گا. اس سے قبل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایران پڑوسی ملک ہے، خواہش ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان کے سیاسی مائدین نے ملاقات کی. ملاقات کرنے والوں میں زبیدہ جلال، اسد عمر، مراد سعید، معاون خصوصی عثمان ڈار، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، نواب شاہ زین بگٹی، سردار یار محمد رند بھی شامل تھے. بلوچستان کے گیس اور بجلی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر گفتگو ہوئی. اجلاس کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے وزیر اعظم کی حکمت عملی کے بارے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ موجودہ حکومت بلوچستان کی ترقی کو اپنی ترجیحات میں اولین درجہ دے رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں سبسڈائزڈ دالوں، چاول، گھی اور آٹے کی خرید و فروخت میں میگا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. ایف آئی اے نے انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں، بلال برق ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال، بتائے گا ان تحقیقات کے حوالے سے. بلال، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے اس کرپشن کے خلاف. بلال برق سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں سبسڈائزڈ دالوں، چاول، گھی اور آٹے کی خرید و فروخت میں میگا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. ایف آئی اے نے انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے وفاقی کابینہ کی ذرائع سے خبروں پر ممانعت کی پیمرا ایڈوائس کی مخالفت کی ہے. جاری اعلامیے کے مطابق ایمنٹ پیمرا ایڈوائس کی پرزور مخالفت کرتی ہے. وفاقی کابینہ سے متعلق عوامی دلچسپی کی خبروں کی آزادی ہونی چاہیے. عوامی دلچسپی کے معاملات کی رپورٹنگ میڈیا کی ذمہ داری ہے. اس ضمن میں پیمرا نوٹس میڈیا کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. پیمرا ایڈوائس کا مقصد لوگوں کو معلومات کے حق سے محروم رکھنا ہے. پیمرا خود مختار ریگولیٹر کی بجائے سینسرشپ کا اعلی کار بنا ہوا ہے. پاکستان کا آئین میڈیا کو آزادی کا حق دیتا ہے. میڈیا اپنی آزادی پر کسی بھی پابندی کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کرے گا. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا ہے کہ شعیب صدر کی نصاب کے حوالے سے رپورٹ آئین کے منافی ہے. وزارت تعلیم کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں تاکہ اس پر مفصل کام کر کے سفارشات تیار کریں. ابھی حال ہی میں شعیب صدر اقلیتی کمیشن کی ایک رپورٹ نصاب کے حوالے سے آئی ہے. نظریاتی کونسل کے اجلاس میں اس رپورٹ کا بہت ہی بھرپور جائزہ لیا گیا اور ہم نے یہ قرار دیا کہ اس رپورٹ کے اندر داخلی تضادات ہیں اور یہ جو ہمارا آئین ہے 1973 کا 1973 کا آئین، ان کے متعدد دفعات کے ساتھ یہ ہم آہنگ نہیں بلکہ منافی ہے. عام طور پہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ویکسینیشن کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا کہ روزے کی حالت میں بھی اجازت ہے. اسلام آباد میں ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی بڑی کارروائی. سیکٹر I-11-2 میں پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ پر سی ڈی اے کے 10 افسروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. محمد علی جنیجو، فخر الدین، مسعود جیلانی اور محمد حنیف کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 6 افسران کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں. بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر شہزاد، بتائے گا مزید کون کون سے افسران شامل ہیں ان میں؟ دیکھیے، ایف آئی اے کی جانب سے سی ڈی اے میں کرپٹ افسران کے خلاف بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور سیکٹر I-11-2 جو اسلام آباد کرائی کی سیکٹر ہے اس میں پلاٹوں کی جعلی الاٹمنٹ میں ملوث 10 سی ڈی اے افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے 4 افسران جو ہیں محمد علی جنیجو، فخر الدین، مسعود جیلانی اور محمد حنیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے. باقی افسران کی گرفتاری کے لیے چھاپے اس وقت بھی مارے جا رہے ہیں اور رات گیر تک یہ جو چھاپوں کا سلسلہ ہے جاری رہے گا.
آج رات ہی تمام گرفتاریاں مکمل کر لی جائیں گی. آج 24 نیوز کے جو دستیاب دستاویزات ہیں اور FIA کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق مقدمہ نمبر 03/2021 زیر دفاع 420 468 471 34. ٹھیک ہے بابر شہزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.